السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں 10 کلاس والوں کے لیے میتھس کا پہلا حصہ اردو میڈیم میں لے کر آئی ہوں۔ یہ ہماری 10 کلاس کی ریاضی کا حصہ پہلا 10ویں جماعت کے لیے۔ ریاضی کا پہلا چیپٹر ہے دو متغیر خطی مساوات ایکویشن ان 2 ویریبل۔ 10th میتھمیٹکس پیپر فرسٹ چیپٹر کا نام ہے دو متغیر خطی مساوات ایکویشن ان 2 ویریبل۔ دو متغیر خطی مساوات کی تعریف ہے جس مساوات میں دو متغیروں کا استعمال ہوتا ہے اور ہر متغیر کا درجہ ایک ہوتا ہے۔ اس مساوات کو دو متغیری خطی مساوات کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور ایک تعریف ہے دو متغیر والی مساوات جن میں ہر ایک متغیر کا درجہ ایک ہو اسے ہم دو متغیر خطی مساوات کہتے ہیں۔ جو مساوات جن میں ہر متغیر کا درجہ ایک ہوتا ہے اسے ہم دو متغیر خطی مساوات کہتے ہیں۔ مثلاً 4x جمع 3y مساوی ہے 8۔ یہ دو متغیر خطی مساوات ہے۔ x کے اوپر درجہ ایک ہے، کچھ نہیں ہے یعنی وہاں پر ایک ہے۔ y کے اوپر بھی درجہ ایک ہے یا پھر قوت نما ایک ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ دو متغیر خطی مساوات۔ اگر 5x x کے اوپر 2 رہا، x کی دوسری رہا، تو یہ دو متغیر خطی مساوات نہیں ہے۔ 3x منفی 4y مساوی 12۔ یہ دو متغیر خطی مساوات ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ x کے اوپر کا بھی درجہ ایک ہے، y کے اوپر کا بھی درجہ ایک ہے۔ اسی طرح سے 5x منفی 3y مساوی 8۔ یہ بھی دو متغیر خطی مساوات ہے۔ 3x جمع y مساوی 2۔ یہ بھی دو متغیر خطی مساوات ہے۔ دو متغیر خطی مساوات کی عام صورت جنرل فارم آف اے لینئر ایکویشن ان 2 ویریبل مساوات ax جمع by جمع c مساوی ہے 0۔ دو متغیری خطی مساوات کی عام صورت ہے۔ دو متغیر خطی مساوات کی عام صورت کیا ہے؟ ax جمع by جمع c مساوی ہے 0۔ یہ کیا ہے؟ دو متغیر خطی مساوات کی عام صورت ہے۔ یہاں a b c مساوات میں ax جمع by جمع c مساوی 0 میں a b اور c یہ کیا ہے؟ حقیقی اعداد ہے۔ a اور b بیک وقت صفر نہیں ہوتے۔ a اور b کی ویلیو ایک وقت میں 0 نہیں ہوتی۔ مثلاً مساوات 3x مساوی 4y منفی 12 کی عام صورت لکھی۔ عام صورت کیا ہے ہمارے پاس؟ ax جمع by جمع c مساوی 0۔ یہاں پر کیا ہے؟ 3x مساوی 4y منفی 12۔ اس کی عام صورت کیا ہے؟ 3x جمع کے 4y مساوی کی یہ سائڈ آ گئے تو کیا ہو جاتے ہیں؟ منفی 4y منفی 12 مساوی کی یہ سائڈ آ گئے تو کیا ہو گئے؟ جمع کے 12 مساوی کے مساوی یہ دونوں یہ سائڈ چلے گئے، کیا بچ گیا؟ 0۔ یہ دو متغیر خطی مساوات کی کیا ہو گئی؟ عام صورت۔ سیکنڈ مساوات ہے 5x منفی 12 مساوی ہے۔ سیکنڈ مساوات 15x منفی 21 مساوی 17y کی عام صورت میں لکھیے تو کیا لکھیں گے؟ 15x کیا رہیں گا؟ پہلے، پھر 17y کے میں ہے مساوی کی یہ سائڈ جمع میں ہے، مطلب مساوی کی یہ سائڈ آگے کیا ہو جائیں گے؟ منفی 17y مساوی منفی 21 کے منفی 21 مساوی ہے 0۔ مثال نمبر 3 مساوات 18 جمع y مساوی ہے 5x کی عام صورت میں کیا کرنا ہے؟ لکھنا ہے۔ تو 5x جمع کے y مساوی کی یہ سائڈ آ گئے تو کیا ہو گئے؟ منفی کی y جمع کے 18 مساوی کی یہ سائڈ آ گئے تو کتنا ہو گیا؟ منفی 18 مساوی ہے 0۔ کچھ نہیں رہا تو کیا بچ گیا؟ 0۔ یہ کیا ہے؟ عام صورت۔ عام صورت کیا ہے ہمارے پاس؟ ax جمع by جمع c مساوی ہے 0۔ یہ کیا ہے؟ عام صورت۔ x کا x y کے y c کیا ہے؟ کانسٹنٹ ہے۔
ناقابل قبول ہے. ارے اس کی ویلیو کیا ہوگی؟ سی. الجبرا کا پیپر فرسٹ پیج نمبر 1 میں دیا ہوا ہے عملی کا مندرجہ ذیل جدول مکمل کیجیے. شمار نمبر مساوات دو متغیر خطی مساوات ہے یا نہیں ہے تو کیوں ہے اور نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے یہ ہم کو معلوم کرنا ہے. 4m جمع 3n مساوی ہے 12. یہ دو متغیر خطی مساوات ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ m کے اوپر بھی کتنا ہے پاور 1 ہے اور n کے اوپر بھی کتنا ہے 1 ہے. اس لیے یہ کیا ہے؟ دو متغیر خطی مساوات ہے. اس جدول کو ہم کمپلیٹ کریں گے. جدول ہم نے پیج پہ اتاری ہے. مساوات 4m جمع 3n مساوی 12. دو متغیر خطی مساوات ہے یا نہیں ہے؟ وجہ کے ساتھ 4m جمع 3n مساوی 12. m کے اوپر قوت کتنی ہے؟ 1 ہے. n کے اوپر قوت کتنی ہے؟ 1 ہے. اس لیے یہ کیا ہے؟ دو متغیر خطی مساوات ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ دونوں متغیر کا درجہ کتنا ہے؟ 1 ہے. m n x y یہ کیا رہتا ہے؟ متغیر کہتے ہیں اسے. اسی طرح سے 3x کی دوسری منفی 7y مساوی 13. یہ دو متغیر خطی مساوات ہے کیا؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ x کے اوپر قوت کتنی ہے؟ 2 ہے. اس لیے یہ کیا ہے؟ متغیر نہیں ہے. متغیر x کا درجہ 2 ہے. اس لیے یہ متغیر خطی مساوات نہیں ہے. انڈر جذر میں 2x منفی جذر میں 5y مساوی ہے 16. یہ دو متغیر خطی مساوات ہے یا نہیں ہے؟ ہے. کیونکہ x کے اوپر قوت کتنی ہے؟ 1 ہے. y کے اوپر بھی قوت کتنی ہے؟ 1 ہے. اس لیے یہ دو متغیر خطی مساوات ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ دونوں متغیر کا درجہ کتنا ہے؟ 1 ہے. اب یہاں پر 0x جمع 6y منفی 3 مساوی ہے 0. یہاں پر x کے اوپر قوت 1 ہے لیکن یہاں پر ویلیو x کے پاس ویلیو کتنی ہے؟ 0 ہے. 6y منفی 3 مساوی ہے 0. اس میں متغیر کتنا ہے؟ صرف ایک ہی متغیر ہے. کیا ہے؟ y متغیر ہے. صرف ایک متغیر کیا ہے؟ تو یہاں 0x جمع 6y منفی 3 مساوی ہے 0. یہاں متغیر ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ y مطلب صرف ایک ہی متغیر ہے. اس لیے یہ دو متغیر خطی مساوات نہیں ہے. اسی طرح سے 0 منفی 0.3x جمع 0y منفی 36 مساوی ہے 0. یہاں پر متغیر کتنا ہے؟ صرف x ہے. کیونکہ y کے ساتھ کبھی بھی ویلیو کیا رہنا؟ 0 نہیں رہتی. یا x کے ساتھ متغیر کے ساتھ ویلیو 0 ہے مطلب دو متغیر خطی مساوات نہیں ہے. یہاں پر متغیر صرف x ہی ہے. اس لیے صرف ایک ہی متغیر x ہے. اس لیے یہ دو متغیر خطی مساوات ہے کیا؟ نہیں ہے. اب یہاں پر اگزامپل 6 میں 4/x جمع 5/y مساوی ہے 4. اس میں x کا پاور x کے بٹے میں ہے. x کا قوت کتنا ہے؟ 1 ہے. y کی قوت کتنا ہے؟ 1 ہے. جب یہ بٹے میں ہے اوپر جانے کے بعد کیا ہو جاتا؟ 4x پاور میں کتنا آ جاتا؟ منفی 1. جب پلس میں رہا اوپر جانے کے بعد کیا ہو جاتا؟ مائنس میں ہو جاتا. جمع 5y منفی y مساوی ہے 4. متغیر کی ویلیو کبھی بھی نگیٹیو نہیں رہتی یعنی منفی میں ویلیو نہیں رہتی. اس لیے یہ دو متغیر خطی مساوات ہے کیا؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ متغیر کا قوت نما کیا ہے؟ منفی 1 ہے. متغیر کا درجہ منفی 1 ہے. اس لیے یہ دو متغیر خطی مساوات نہیں ہے. 7واں 4xy منفی 5y منفی 8 مساوی ہے 0. یہاں پر متغیر y ہے پاور 1 ہے لیکن یہاں 4 کے ساتھ متغیر کیا ہے؟ x اور y ہے. دو متغیر خطی مساوات میں x ایک ساتھ دو متغیر نہیں ہوتے. دونوں کا پاور 1 1 ہے. اس وجہ سے x اور y کا درجہ دونوں کا 1 1 ہے. مطلب کتنا ہو گیا؟ 2 ہو گیا درجہ. اس لیے یہ متغیر ہے کیا؟ نہیں ہے. x اور y کا درجہ 2 ہے. اس لیے یہ دو متغیر خطی مساوات نہیں ہیں. نیکسٹ ہمزاد خطی مساوات سیملٹینیس لینئر ایکویشن. جب دو متغیروں کی دو خطی مساوات کا بیک وقت خیال کر کے ان کا مشترک حل
حاصل ہوتا ہے تب ان مساوات کو ہمزاد مساوات کہتے ہیں۔ جب دو متغیر کی دو خطی مساوات کا بیک وقت خیال کر کے ان کا مشترک حل حاصل ہوتا ہے تب ان مساوات کو کیا کہتے ہیں؟ ہمزاد مساواتیں کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر 5m منفی 3n مساوی 19، یہ ایک ہے متغیر مساوات، دوسری ہے m منفی 6n مساوی منفی 7، دو مساواتیں ہیں اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمزاد خطی مساواتیں۔ سیکنڈ 4x جمع 3y مساوی ہے 17 سیمی کولن، 3x جمع 4y مساوی ہے 18، یہ کیا ہے؟ ہمزاد خطی مساواتیں۔ اب ہم ڈائریکٹ مشقی سیٹ 1.1 حل کرنے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 1 میں درجہ ذیل عملی کام پورا کرتے ہوئے ہمزاد مساواتیں حل کیجیے۔ ہمزاد مساوات ایک دی ہوئی ہے 5x جمع 3y مساوی ہے 9، یہ مساوات 1 ہے، اور 3x منفی 2x منفی 3y مساوی 12، یہ مساوات سیکنڈ ہے، اسے ہم حل کریں گے۔ یہاں پر ہم نے مشقی سیٹ 1.1 لے لیے ہیں، اس میں مساوات دی ہوئی ہے 5x جمع 3y مساوی 9 اور 2x منفی 3y مساوی ہے 12۔ سب سے پہلے ہم دونوں مساوات کو نام دے دیں گے، مساوات 1 مساوات 2۔ اب مساوات 1 اور 2 کو حل کرنے سے پہلے ہم یہاں پر دھیان دیں گے x اور y، دو متغیر خطی مساوات میں x اور y کی ویلیو معلوم کرنا ہوتی ہے، متغیر x اور y کی ویلیو معلوم کرنا ہے تو ہمیں ایک تو x کٹ کرنا ہے یا تو y کرنا ہے۔ فرسٹ اسٹارٹنگ میں دیکھیے، مساوات 1 اور 2 کی کیا کریں گے؟ ہم جمع کریں گے۔ مساوات 1 اور 2 کی جمع کرنے پر، اچھا مساوات 1 اور 2 کی جمع کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ متغیر فرسٹ مساوات میں متغیر جمع 3y ہے اور سیکنڈ میں مساوات میں منفی 3y ہے، یہ آسانی سے کیا ہو جاتے؟ کٹ ہوتے، جمع منفی منفی مطلب 3x 3y جمع 3y منفی کی 3y کٹ ہو جاتے، اس وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ مساوات 1 اور 2 کی کیا کر رہے ہیں؟ جمع کرنے پر مساوات 1 اور 2 ہم ایز اٹ از لکھ دیں گے۔ تو دیکھیے ہم نے مساوات 1 اور 2 کو لکھنے کے بعد ہم یہ دونوں کی کیا کریں گے؟ جمع کریں گے۔ تو جمع کریں گے تو 5x اور 2x کی کتنے ہو جائیں گے؟ 7x، اس کی بھی ہم کیا کریں گے؟ جمع کریں گے۔ تو یہ جمع اور یہ منفی، جمع منفی منفی ہوتا ہے، مطلب 3y اور منفی 3y، جمع 3y منفی 3y کیا ہو جائیں گے؟ کٹ ہو جائیں گے، مساوی کے مساوی، مطلب کٹ ہونے کے بعد 0 آئیں گا، ہم نہیں لکھیں گے اسے۔ 9 اور 12 کتنے ہو گئے؟ 21 ہو گئے، اس لیے 21 ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کیا بچ گیا ہمارے پاس؟ 7x منفی 21۔ 7 اور x کے بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ ضرب کی علامت ہوتی ہے، اس لیے ہم x ایز اٹ از لکھیں گے مساوی۔ یہ 7 مساوی کی یہ سائڈ ہے اور دونوں کے بیچ میں کیا ہے؟ ضرب ہے، مطلب یہ 7 کیا ہو جائیں گے؟ 21 کے بٹے میں چلے جائیں گا، یعنی 21/7۔ اب 7 کے پہاڑے سے ہم 21 کو کیا کریں گے؟ کٹ کریں گے۔ 7 × 7 7 × 2 = 14، 7 × 21، مطلب x کی ویلیو کتنی آ گئی ہمارے پاس؟ 3۔ ہمارے پاس ایک متغیر کی ویلیو کیا آ گئی؟ 3 آ گئی، یعنی x مساوی ہے 3۔ اب ہم x مساوی 3 کو مساوات 1 یا 2 میں رکھیں گے، تو x مساوی ہے 3 کو مساوات 1 یا 2 میں رکھنے پر، آپ مساوات 1 میں بھی رکھ سکتے ہیں، مساوات 2 میں بھی رکھیں، اس لیے ہم کیا کریں؟ مساوات 1 میں رکھنے پر x مساوی 3 کو مساوات 1 میں رکھنے پر ہمارے پاس مساوات 1 ہے 5x جمع 3y مساوی ہے 9، یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ مساوات 1 ہے، ہم جہاں x ہے وہاں پر کیا رکھیں گے؟ 3 رکھیں گے، یعنی 5 اور x کے بیچ میں کیا ہے؟ ضرب ہے، یہ 5 ضرب x کی جگہ کیا رکھیں گے ہم؟ 3، 5 ضرب 3 جمع 3y مساوی ہے 9۔ 5 اور 3 x کی جگہ کیا رکھے ہم نے؟ 3، تو 5 × 3 کتنے ہوں گے؟ 15 جمع 3y مساوی ہے 9۔ اب یہ جمع کے 15 ہے، مساوی کی یہ سائڈ چلے گئے تو کیا ہو جائیں گے؟ منفی ہو جائیں گے، تو 9 کے 9 ایز اٹ از، جمع کے 15 مساوی کی یہ سائڈ آ گئے تو اس کی کیا ہو جاتے؟ تبدیل ہو جاتی، یعنی کیا ہو گئے؟ منفی 15 ہو گئے۔ 3y کی 3y ایز اٹ از مساوی 15 میں سے 9 گئے، کتنے بچے؟ 6، لیکن کون سے 6 بچے؟ منفی یا جمع؟ منفی کے، کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ 15 کی رائٹ سائڈ
जो भी علامت ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے 15 کی ہوتی ہے. یہ بھی کوئی بھی عدد اس کے لیفٹ سائڈ علامت کون سی ہوتی ہے جو بھی علامت ہوتی ہے وہ اسی کی ہوتی ہے. 15 کون سے ہے منفی کے ہے اس لیے یہاں کیا آ جائیں گے منفی کے 6 آ جائیں گے. اب 3 اور y کے بیچ میں کیا ہے ضرب ہے اس لیے y کے y مساوی منفی 6 کے 6. یہ 3 کیا ہو جائیں گے مساوی کے سائڈ بٹے میں آ جائیں گے. اب 3 سے ہم منفی 6 کٹ کریں گے. اب 3 کو ہم کیا کریں گے منفی 6 سے کٹ کریں گے. 3 ایکا 3 3 ایکا 3 3 دونی 6 مطلب y کی ویلیو کیا آ گئی y مساوی ہے منفی 2. منفی 2 کیوں آ گئی کیونکہ 6 کیا ہے منفی میں ہے. 3 ایکا 3 3 دونی 6 تو 2 کے 2 ایز اٹ از منفی کی علامت ایز اٹ از. تو ہمارے پاس y کی ویلیو کیا آ گئی منفی 2. تو x کوما y x کی ویلیو کیا آ گئی ہمارے پاس 3 کوما y کی ویلیو کتنی آ گئی منفی 2. اس طرح سے ہم ہمزاد مساواتیں حل کرتے ہیں. اب اس کے بعد 1.1 کا پہلا کوشچن کمپلیٹ ہو گیا. اس کا سیکنڈ کوشچن یعنی درجہ ذیل ہمزاد مساواتیں حل کیجیے. یہ سب کوشچنس دیکھنے کے لیے سیکنڈ لیسن میں ہمیں جوائن کیجیے. چینل کو لائک کیجیے سبسکرائب کیجیے اور میرے ویڈیو دیکھنے